بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، چونکہ کچھ لوگوں میں اور کچھ گروپس میں جو ہے نا وہ یہ بات مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت اویس کرنی جو کہ تابعین کے سردار ہیں، سید التابعین ہیں، آپ کبار تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ کیلے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیدا کیا، کیلے کو۔ اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو ہے نا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں دندان شریف آگے کا جو دانت مبارک تھا وہ شہید ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک کو ٹوٹ گیا ہے، تو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے عشق رسول میں ڈوب کر اور محبت رسول میں فنا فی اللہ تھے، فنا فی رسول تھے، تو آپ نے کیا کیا، پتھر اٹھایا اور اپنے دانت پر مارا۔ پھر سوچا کہ جو ہے وہ نہ جانے کون سا دانت شریف شہید ہوا ہوگا، تو پھر انہوں نے جو ہے نا سیدھے دانت پہ، سیدھے کی طرف جو ہے نا فرنٹ سائز کی طرف جتنے بھی دانت ہوتے ہیں نا، اس پہ اس نے پتھر مارے، آگے کے شہید کر دیا۔ اب ان کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا دانت شریف جو ہے نا وہ جنگ میں شہید ہوا ہے، اس وجہ سے انہوں نے سارے اپنے دانت شہید کر دیے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سب شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے لیے کیلے کو پیدا فرمایا، کیلے کے درخت کو۔ اب یہ بات کہاں تک درست ہے، کہاں تک درست نہیں ہے، دیکھیے۔ پہلی بات، یہ ایک روایت ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک کے حوالے سے، اویس کرنی کے حوالے سے، یہ ایک روایت ہے، لیکن چونکہ یہ ضعیف ہے اور من گھڑت روایت ہے، اس پر محدثین نے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی ہے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے کہ مطلب من گھڑت ہے، من گھڑت روایت جو ہے نا وہ کسی کام قابل نہیں ہوتی، بالکل ہی جو ہے نا وہ۔ اچھا، اس پر محدثین کی کلام ہے، میرے پاس مواد بھی ہے، لیکن چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک من گھڑت روایت ہے۔ اچھا، پہلی روایت کون سی؟ یہی والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک کو شہید ہوا تو اویس کرنی کو پتہ چلا، اویس کرنی سارے اپنے دانت شریف جو ہے نا وہ شہید کر دیے۔ اس وجہ سے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیلے کا درخت اگایا۔ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے، ٹوٹلی غلط بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلا پہلے سے پیدا کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی کوئی پھل اللہ نے مخصوص انداز میں پیدا نہیں کیا۔ اس پر تو نہ کوئی روایت ہے، نہ کسی محدث کا قول ہے، یہ ایک افواہ ہے۔ افواہ کو روکنا ہمارا ہی کام ہے، ہم بولیں گے تو رکے گی، ہم نہیں بولیں گے تو یہ پھیلتی پھیلتی پھیلتی، دیکھیں نا جب پھیلی ہے، جب ہم تک آئی ہے نا، اگر پھیلتی ہی نہیں تو ہم تک کیسے آتی، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ جب ایک روایت من گھڑت ہے اور اس پر ایک دوسری بات نکل آنا کہ جو ہے نا وہ اویس کرنی کے لیے اللہ نے کیلے کو پیدا کیا، کیلا پہلے سے تھا۔ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی مقام ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا ہے، ایسی باتوں کو شیئر کرنے سے بھی گریز کریں۔ ہاں، ایسی بات کا جو رد عمل ہو، جیسا کہ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس طرح سے بہت سارے بزرگان دین نے اس پر کلام کیا ہے، اس روایت پر، من گھڑت روایت پر، لیکن یہ کیلے والی بات بالکل ہی عجیب ہی ہے۔ یہ تو کسی نے محبت میں بول دیا تو بس وہ لوگوں نے جو ہے نا وہ بنا تحقیق کے، جو جیسے وہ میسج چلتے ہیں کہ جو ہے نا فلاں فلاں کو 10 کو سینڈ کر دو، کیونکہ وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئی تھیں کہ 10 لوگوں کو آپ سینڈ کر دو تو وہ خوشخبری ملے گی، تو 1 سال ہو گیا، ابھی تو خوشخبری نہیں ملی، تو اب کیا کریں؟ اب یہ وہی بات آ گئی کہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں،
ان کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. ہمیں ان طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے اور ایسی باتوں پر جو صحیح درست انداز سے جو اس کا جو ہے نا وہ رد عمل ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج جو ہے نا اس پر ویڈیو بناؤ. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے بہت زبردست بزرگ گزرے ہیں. ان کا مقام بڑا بلند ہے. ان کی مقام پر بھی انشاءاللہ کسی دن ان کی سیرت پر گفتگو ہوگی. اللہ نے چاہا تو. اللہ کی رضا کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر کہیں سنیں تو اس پر جو ہے نا ان سے دلائل طلب کیے جائیں, دلائل کی تحقیق چھان بین. تو وہی بات آ گئی نا کہ ایک تو روایت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک کا وہ سن کر جو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سارے دانت شہید کر دی. ایک تو یہ من گھڑت روایت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں. ٹھیک ہے. دوسری اس پر ضعف کا بھی محدثین کرام کے کلام ہے کہ ضعیف ہے. بعض نے من گھڑت کہا, بعض نے کہا یہ کوئی ہے ہی نہیں, یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا. اور ایک بزرگ نے تو صوفی بزرگ ہے, بڑے کمال کی بات کہہ دی انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہی نہیں ہوا تھا. بتائیں کہ دندان مبارک شہید ہی نہیں ہوا تھا. علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ایک کتاب میں لکھا کہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہونا یہ عیب کی نشانی ہے. یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب تھا, صحیح کفر. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب کی شان میں عیب ہے ہی نہیں, بے عیب. مبرع من کل عیب, حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پڑھی تھی, اس میں یہ اشارت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے عیب ہے, اور دانت کا ٹوٹنا یہ عیب ہے. تو پتہ چلا کہ یہ کوئی علامہ قاضی صاحب نے اس پر ایک اور بھی مطلب مختصر سی بات لکھی, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک اگر شہید ہوا بھی تھا تو دانت کی جو چونچ ہوتی ہے نا, جو آگے کا حصہ ہوتا ہے, اس کا ہلکا سا ذرہ نکلا تھا. دانت پورا شہید نہیں ہوا تھا, کیونکہ دانت اگر گر جائے گا تو یہ آپ کو پتہ ہے پھر دانت جب نکلتا ہے تو پھر بندہ مسکراتا بھی ہے تو وہ اس کی مسکراہٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عیب سے پاک ہیں, ان کا دانت شہید ہی نہیں ہوا. بعض بزرگ اس پر کلام کیا ہوا ہے. انشاءاللہ کسی دن موقع ملا دلائل کے ساتھ پورے اسکین پیج کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا. تو بس ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی, معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویڈیو میں اچھے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حافظ.